کلپ نمبر 603۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 25 سے 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ ترجمہ، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، اور وہ جو اللہ کا عہد توڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعادت مندوں کے احوال اور جو کرامتیں اور بھلائیاں ان کے لیے تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدبختوں کے احوال اور ان کے لیے جو سزائیں تیار فرمائی ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعتراف کر کے اور ایمان لانے کا عہد قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ ترجمہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں میں سے جسے چاہے وسیع رزق دے کر غنی کر دیتا ہے اور جسے چاہے اس کے رزق میں تنگی فرما کر اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ رزق میں برابری نہ ہونے کی حکمتیں۔ یاد رہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا، بعض لوگ غریب ہیں، بعض متوسط اور بعض امیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے دو حکمتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازہ سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی مشرکین پر جب اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع فرمایا تو انہوں نے شر پھیلانا شروع کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخر یا خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے اور ناجائز ہے، جبکہ اللہ عز و جل کے شکریہ کے طور پر خوش ہونا مومنوں کا طریقہ ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ دنیاوی اور اخروی زندگی میں فرق
یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ عز و جل سے غفلت میں گزرے، یہ بری ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی کی مذمت ہے، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضلہ تعالی اخروی زندگی ہے، یہی حیات طیبہ ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو، جیسے ضروری غذا اور موٹے کپڑوں کا ایک جوڑا، اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے اور اس کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے، تو یہ چیز دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم و عمل کے لیے مددگار ہے اور اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں لیتا، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو اور تقویٰ پر مدد کا حصول مقصود نہ ہو، تو اب ان چیزوں کا حصول دنیا میں شمار ہوگا۔ مومن و کافر اور فاسق و فاجر کی زندگی میں فرق، مومن و کافر اور فاسق و فاجر پرہیزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہے۔